السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ آج آپ کو تخم گاجر دکھاتے ہیں جو بیشتر مقوی نسخہ جات کا اہم ترین جزو ہے۔ یہ دیکھیے، یہ میرے پاس یہ جو فصل آپ دیکھ رہے ہیں، یہ کسی نے تخم تیار کیا ہوا ہے گاجر کا۔ بہت ہی کمال کی چیز ہے۔ جس طرح مولی سے مونگرے بنائے جاتے ہیں، ایسے ہی صحت مند گاجر کا نیچے والا حصہ کاٹ کر اوپری حصہ زمین میں بو دیا جاتا ہے، جس سے خالق ارض و سما اپنی رحمت سے پودا بنا دیتا ہے اور اتنے خوبصورت صحت مند پھولوں سے سجا دیتا ہے۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ، اتنے بڑے بڑے پھول اور بیجوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ انہیں تخم گاجر کہا جاتا ہے، تخم گزر کے نام سے بھی یہ معروف ہیں۔ ان کا مزاج گرم تر ہے، اگرچہ اکثر کتب انہیں گرم خشک بیان کرتی ہیں، لیکن تجربہ یہی بتاتا ہے کہ یہ گرم تر مزاج رکھتے ہیں اور مرد و خواتین کے مشکل ترین مسائل کا بہترین آسان حل ہے۔ اکثر خواتین کو ایام حیض میں بہت تکلیف ہوتی ہے۔ ایام مخصوصہ میں طبیعت بیزار رہتی ہے، کام کاج سے قاصر ہو جاتی ہیں خواتین، غصہ بہت زیادہ آتا ہے، جسم میں دردیں اور تھکاوٹ کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، یا بعض خواتین کو مینسز بہت زیادہ دیر سے آتے ہیں، کبھی 5-10 دن کی تاخیر ہوتی ہے اور کبھی 2-3 ماہ بعد مینسز آتے ہیں۔ یہ بھی بڑی پریشانی کی صورتحال ہوتی ہے۔ ایسی صورت میں ایک گلاس پانی میں ایک چاولوں والا چمچ تخم گاجر ڈال کر آپ نے اتنا پکانا ہے کہ 3 حصے پانی کے خشک ہو جائیں اور ایک حصہ یعنی صرف چوتھائی گلاس پانی باقی بچ جائے۔ یہ آپ کی بہترین چائے بن گئی ہے، جو نیم گرم آپ کو استعمال کرنی ہے۔ گرم گرم نہیں پئیں، نیم گرم پئیں، اور اس میں کچھ قطرے آپ دیسی گھی کے بھی ڈال سکتے ہیں۔ کھانے کے تقریباً 1.5-2 گھنٹہ بعد اسے استعمال کیا جائے۔ ایام سہولت سے ہوں گے، ایام کے دوران تکلیف کا اور بہت زیادہ مشقتوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا اور وقت پر ہوں گے۔ مخصوص ایام سے آپ نے 2-3 دن پہلے اسے شروع کرنا ہے اور ایام کے ختم ہونے تک جاری رکھنا ہے۔ اگر دیر سے ایام بند ہیں، کافی ٹائم ہو گیا، مینسز آ ہی نہیں رہے، تو 20-25 دن لگاتار یہ چائے استعمال کر سکتے ہیں۔ دن میں 2 مرتبہ بھی لی جا سکتی ہے۔ یہ بالکل محفوظ ہے، اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہیں۔ یہ رحم کے ماحول کو سازگار بنائے گی، فاسد مادوں کا اخراج ہوگا، پیشاب بھی اس سے کھل کر آئے گا، پیشاب کی نالی کی سوزش کو، انفلیمیشن کو یہ دور کرے گی، گردے مثانے کی پتھری کو خارج کرنے میں مددگار ثابت ہوگی۔ اس سے نظام ہضم کی بھی اصلاح ہوگی، گیس تبخیر کی علامات دور ہوگی، دماغ کو قوت ملے گی، بینائی کی محافظ بنے گی یہ چائے، ذہنی وسواس پریشانی دور ہوگی اور طبیعت بالکل حشاش بشاش ہو جائے گی۔ یہ ذہن میں رکھیے کہ حاملہ خواتین اس کا قطعاً استعمال نہیں کر سکتی، یہ مینسز کو جاری کر دیتی ہے۔ ایون کہ اگر کسی کے مینسز بہت دیر سے بند ہو گئے ہیں، 6 ماہ 7 ماہ یا 1 سال تک کا بھی عرصہ ہو گیا، اس کی چائے سے چانسز ہوتے ہیں کہ ایام پھر سے جاری ہو جائیں۔ اسی طرح تخم گاجر کو مردانہ قوت کی دواؤں میں شامل کیا جاتا ہے۔ مشہور مرکب لبوب کبیر ہے، جو کمزوری کو دور کرنے کے لیے بہت زیادہ مختلف کمپنیز کا فروخت ہوتا ہے، اور جوارش زرونی جو گردوں کے افعال کو بہتر بناتی ہے، بدن کی قوتوں کو بحال کرتی ہے، اس میں بھی تخم گاجر شامل ہوتا ہے۔ حکیم صابر صاحب کا مشہور نسخہ غدی اعصابی لبوب کا، جس میں مغزیات ہیں، مغز پستہ، مغز چلغوزہ، مغز فندق، مغز اخروٹ بادام وغیرہ، اس کے ساتھ ساتھ تخم گاجر کو بھی اس نسخہ کا حصہ بنایا گیا، جس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اتنی زیادہ مقویات کے ساتھ تخم گاجر کو اٹیچ کیا جا رہا ہے، تو یہ یقیناً اس کی افادیت کی بدولت ہے۔ البتہ آج کی ویڈیو میں مردوں کے جنسی معاملات کی خرابی کو دور کرنے کے لیے تخم گاجر کے استعمال کی ایک انتہائی آسان صورت میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، جو بہت ہی مفید ثابت ہوگی۔ اریکٹائل ڈس فنکشن کو دور کرنے میں، امپوٹنسی کی صورت میں اس کا استعمال بہت فائدہ پہنچائے گا۔ 1 پاؤ آپ کو خالص دودھ چاہیے، اگر گائے کا دودھ ملے تو یہ سب سے بہتر ہے، ورنہ بھینس کا دودھ بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ اس میں 1 چاولوں کا چمچ تخم گاجر پیس کر شامل کر دیں۔ یہاں پہ یہ وضاحت میں کرتا چلا جاؤں کہ جب ہم ایام مخصوصہ کی بے قاعدگی کو دور کرنے کے لیے اور دیگر مسائل کے لیے اس کی چائے بنا رہے ہیں، تو تخم گاجر ثابت اس میں شامل کریں گے۔ پانی کو خوب پکا کر جب چائے ہم تیار کر لیں گے، تو چائے کو نتھار کر الگ کر لینا ہے، اور وہ تخم اب ضائع ہیں، ان میں سے سارے اثرات پانی میں آ چکے ہیں، صرف یہ چائے استعمال کی جائے گی۔ لیکن یہ دوسرا نسخہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، یہاں پہ ہم دودھ میں پکائیں گے اور تخم گاجر کو پیس کر اس میں شامل کریں گے، اور دودھ کے ساتھ ہی پکائیں گے اور اس کے ساتھ ہی کھائیں گے، یعنی یہ تھوڑا سا فرق ہے۔ پہلے
پہلی صورت میں تخم گاجر ثابت شامل کیے جائیں گے اور انہیں بعد میں الگ کر دیا جائے گا، اور دوسری صورت میں یہ دودھ کے ساتھ ہی پکائے جائیں گے۔ انہیں آپ نے اتنا پکانا ہے کہ کھیر کی مانند یہ گاڑھا ہو جائے۔ اب اس میں حسب ذائقہ شکر اور کچھ دیسی گھی شامل کر کے روزانہ ناشتہ کے تقریباً 3 گھنٹے بعد کھائیں۔ 20-25 دن کے استعمال سے انشاءاللہ مادہ حیات کی افزائش بڑھ جائے گی، حوین منویہ میں اضافہ ہوگا، ان کو قوت ملے گی اور انشاءاللہ کمزوری دور ہوگی، معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ تو امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی۔ دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اور چینل پر اگر آپ نئے ہیں یا ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔